شہر کے بیچوں بیچ ایک مشہور پارک میں ایک بوڑھا شخص پچھلے 40 منٹ سے اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے پاس سے بہت سارے لوگ واک کرتے ہوئے، جاگنگ کرتے ہوئے، وہ بوڑھے شخص جو اپنے ویل چیئرز پر آئے تھے اور وہ نوجوان جنہوں نے سر پر ہیڈ فونز لگا رکھے تھے، سب اسے اگنور کر کے جا رہے تھے۔ کسی کے پاس ہیلو کہنے کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ ایک عورت جو اسے کافی دیر سے دیکھ رہی تھی، اس کے ذہن میں بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے کہ وہ اکیلا بیٹھنا پسند کرے گا، اسے کمپنی چاہیے یا کسی کو اس کی فکر ہے یا نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے سوال اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، اور اسی طرح اس عورت کے ذہن میں ایک خیال آیا، ایک آئیڈیا، ایک خیال جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ واقعہ ہے UK کے ایک مشہور شہر کارڈف کا، اور اس عورت کا نام ایلیسن ہے۔ ایلیسن کہتے ہیں کہ پہلے تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ مجھے اس کے قریب جانا چاہیے کہ نہیں۔ میں اگر اس سے جا کے بات کرتی ہوں تو کہیں وہ برا نہ منائے، لیکن یہیں سے میرے ذہن میں وہ خیال آیا کہ کوئی ایسا سادہ طریقہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے آتے جاتے لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ یہ بیٹھا ہوا شخص آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا، اس نے کچھ کارڈ تیار کیے اور ان کو اس بینچ کے ساتھ باندھ دیا۔ ان کارڈز پر لکھا ہوا تھا ہیپی ٹو چیٹ بینچ، سٹ ہیئر if you don't mind someone stopping to say hello۔ مطلب یہ کہ یہ ہیپی ٹو چیٹ بینچ ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے کہ لوگ آپ سے آ کر بات کریں تو آپ اس بینچ پر آ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ ایلیسن نے ان کارڈز کو لیمینیٹ کروایا اور اپنے گھر کے ارد گرد موجود کچھ پارکس میں گئی اور وہاں پر موجود کچھ بینچوں پر اس نے ان کارڈز کو چپکا دیا۔ یہ انتہائی سادہ اور انتہائی مؤثر طریقہ تھا جو بڑی تیزی سے ہر طرف پھیلتا چلا گیا، اور اس کو پھیلانے میں وہاں کی لوکل کچھ چیریٹی اور والنٹیئرز ٹیم کا بھی ہاتھ تھا۔ بعد میں آس پاس کے ایک دو شہروں کی پولیس نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مقامی رضاکاروں کی مدد سے مختلف پارکس میں اسپیشل چیٹ بینچز نصب کروا دیے۔ یہ آئیڈیا، یہ خیال اس وقت سوشل میڈیا کی مدد سے دنیا میں اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ بہت سارے شہروں سے چیٹ بینچز، ہیپی ٹو چیٹ بینچز کی صدا سننے کو مل رہی ہے، اور ہر جگہ پر وہی سیم الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جو ایلیسن نے استعمال کیے تھے۔ ایلیسن کہتے ہیں کہ مختلف ممالک جیسے کہ کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، یوکرین وغیرہ سے لوگ ان سے رابطہ کر رہے ہیں، اور وہ اس سادہ لیکن اس مؤثر آئیڈیا کو کاپی کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ ایک اور شخص ایش جونز جو کارڈف میں لوکل سینئر سٹیزن لائزن ٹیم چلاتے ہیں اور اس کے کو فاؤنڈر ہیں، انہوں نے اس آئیڈیا کو پھیلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شروع میں یہی سوچا تھا کہ ہم بزرگ افراد کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے یہ آئیڈیا لے کے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں کتنی ریمارکیبل قسم کی سکسیس ملے گی۔ ایش جونز نے مزید کہا کہ پوری دنیا سے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں ان چیٹ بینچز کو نصب کریں۔ ایش جونز نے مزید کہا کہ جہاں پر ہزاروں ایسے افراد موجود ہیں جن کو دن نہیں بلکہ کتنے کتنے ہفتوں تک جو بیسک ہیومن کانٹیکٹ ہے وہ بھی میسر نہیں ہوتا، یعنی وہ لوگوں سے بات چیت نہیں کر پاتے، وہ اس طرح کی خطرناک قسم کی تنہائی کا شکار ہیں۔ یہ جو ہیپی ٹو چیٹ بینچز ہیں یہ ان کے سوشل بیریئر کو بریک کریں گے، اور کم سے کم لوگ ان کو آتے جاتے ہیلو ہائی تو ضرور کہیں گے۔ ایج UK ایک ادارہ ہے، اس کے رپورٹ کے مطابق 1 ملین سے زیادہ ایسے افراد ہیں جو تنہائی کا شکار ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے صرف UK کی۔ ایک اور اندازے کے مطابق 17% سے زیادہ ایسے بوڑھے افراد ہیں جو ایک ہفتے میں ایک دفعہ یا اس سے بھی کم اپنی فیملی، اپنے دوستوں اور اپنے ہمسایوں سے بات کر پاتے ہیں، اور کچھ کیسز میں صورتحال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ خطرناک، یہ کرونک لونلینس، یہ تنہائی اتنی بری چیز ہے کہ یہ آپ کی میموری، آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی فزیکل ہیلتھ پر بہت برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اور بوڑھے افراد میں آپ نے اکثر فائنانشل ایکسپلائٹیشن دیکھی ہوگی، ایک مایوسی دیکھی ہوگی اپنے فائنانشل حالات کو لے کر، اس کی بڑی وجہ بھی لونلینس ہے، تنہائی ہے۔ ایلیسن کہتی ہیں کہ اس آئیڈیا اور اس خیال سے صرف بوڑھے افراد ہی مستفید نہیں ہوں گے۔ ایلیسن کہتے ہیں کہ میری زندگی کے سب سے زیادہ تنہا دن وہ تھے جب میں پریگننٹ تھی اور میرا بچہ ہونے والا تھا۔
اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ خیال ان ماؤں کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوگا جو پریگننٹ ہیں اور تنہائی کا شکار ہیں۔ ایلیسن کا تعلق کارڈف سے ہے اور کارڈف کی کونسل نے کنفرم کیا ہے کہ وہ پورے شہر میں یہ ہیپی ٹو چیٹ بینچز نصب کروائیں گے۔ کم از کم 3 بینچز ہر ایک پارک میں نصب ہوں گے۔ لیکن یہ والے الفاظ، یہ آئیڈیا، یہ خیال اس وقت پوری دنیا کے بڑے بڑے شہروں سے سننے کو مل رہا ہے۔ دوستو، میں یہاں پہ ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں، ہم آس پاس کی دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہماری نظر سے ایسے ہزاروں معاملات گزرتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو ہم مختلف قسم کی مصیبتوں کا شکار دیکھتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس مصیبت سے، اس مشکل سے نکالنا بھی چاہتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایسے سینکڑوں خیالات بھی آتے ہیں کہ کیسے ہم ان کو نکال سکتے ہیں، لیکن ہزاروں میں سے چند افراد ہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ان خیال کو، ان آئیڈیاز کو عملی جامہ پہنا پاتے ہیں۔ اور ایلیسن ایک ایسی ہی خاتون تھی جنہوں نے ایک معاملہ دیکھا جو ہماری نظر کے مطابق اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ ہم روزانہ ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں جہاں پر ہم ایسے تنہا بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھتے ہیں اور انہیں نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے ایمپیتھی، اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ کر سوچنا، اور جب ایلیسن نے اس بوڑھے شخص کو دیکھا تو شاید یہی ایمپیتھی اس کے ذہن میں چل رہی تھی، اور اس کے ذہن میں ایک سادہ لیکن مؤثر خیال آیا، اور ایلیسن نے اس کو عملی جامہ پہنایا، اور اس وقت یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ دوستو، اس سادہ سی کہانی نے اگر آپ کے دل میں بھی جھنجھناہٹ پیدا کی ہو تو اس کہانی کو اس ویڈیو کو آپ لائک کیجئے گا، اور اس چینل پر اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی سبق آموز کہانیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔